نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، اسی عنوان سے آپ جمعۃ المبارک کو بہت سی تقریریں سماعت فرما چکے اور ابھی بہت کچھ آپ کو سننا ہے۔ سورہ اعلیٰ کی حدیث آیت پڑھتا تھا میں، قد افلح من تزکا، یہ پڑھتا تھا۔ بلا شبہ بامراد ہوا وہ جو ستھرا ہوا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جو ستھرا ہوا، کاہے سے ستھرا ہوا، گناہوں سے۔ دینی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار ستھرا ہونے پر، دنیاوی زندگی میں زیادہ مالدار ہونا کامیابی کا دار و مدار ہے، لیکن دینی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار گناہوں سے ستھرا ہونے پر۔ بڑے گناہوں سے بھی بچو اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کبائر سے بھی بچو اور صغائر سے بھی بچو۔ کبائر کا مطلب بڑے بڑے گناہ، صغائر کا مطلب چھوٹے چھوٹے گناہ۔ جتنا گناہوں سے بچو گے اتنا آپ ستھرے ہو جاؤ گے۔ یہ جتنی عبادات ہیں سب ستھرا ہی تو کرتی ہیں، سب گناہوں سے بچاتی ہیں، اور آدمی کی فکر کو طاعت اور بندگی کی طرف موڑ دیتی ہے۔ یقیناً مراد کو پہنچا وہ جو ستھرا ہو۔ اب ستھرا ہو گیا تو کیا کرے گا؟ ستھرائی کے بعد وہ اللہ کا نام لے گا، اللہ کی بڑائی بولے گا۔ ستھرا ہونے کے بعد پھر اللہ کی بڑائی بولے گا۔ جب تک ستھرا نہیں ہوا صرف اپنی بڑائی بولتا رہے گا۔ یہ سمجھ لینا، دنیا دار کا سارا وقت اپنی بڑائی بولنے میں ختم ہو جاتا ہے، پھر اپنی ڈینگ لیے بیٹھے رہتے۔ لیکن اگر ستھرا ہوا تو کیا کرے گا؟ اللہ کی بڑائی، اب اپنی بڑائی کو بول رہے، اللہ کی بڑائی یعنی اللہ اکبر کہے گا۔ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیا یعنی اللہ اکبر کہا، فصلی، پھر نماز پڑھی۔ ہماری نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہے، ہماری نماز کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے۔ بالفاظ دیگر ہماری نماز کی ابتدا تکبیر سے ہے، اور اس کا پورا ہونا، تمام ہونا تسلیم پر ہے، سلام پھیرنے پر۔ تسلیم کہتے سلام پھیرنے پر۔ یہاں ایک پہچان بھی بتا دی، جو ستھرا ہوتا ہے اپنی بڑائی کبھی بھی نہیں بولے، اس کی پہچان ہے۔ اسی لیے اولیاء جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، اولیاء کاملین ہیں، سب کے یہاں ایک چیز ضرور پائی جاتی ہے، وہ خدا کی بڑائی ہے۔ اس طرح سے بیان کریں کہ اپنا خیال بھی نہیں رہا، اپنی بڑائی بھول گئے۔ جس کو بھی پڑھیں، یہ تو تمام اولیاء کی بات میں نے سمیٹ کے کہی ہے، اور موقع بھی اتنا ہے کہ سمیٹ ہی کے کہوں، اگر پھیلاؤں گا تو پھر بہت مشکل ہوگا۔ سمیٹ جتنے سلاسل ہیں اور جتنے اولیاء کاملین سب کو پائیں گے، وہ اپنے آپ کو اپنی بڑائی کبھی نہیں کرتے، وہ خدا کی بڑائی میں ایسے لگے ہوئے ہیں، اس کی کبریائی اور عظمت کا ایسا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کچھ ان کو اپنا خیال بھی نہیں رہا۔ سب کیا جب تمام سلاسل کا اور تمام اولیاء کاملین کا، تو اتنا اور بھی معلوم کر لی کہ جتنے سلسلے ہیں تقریباً سب مولا علی پر ختم ہوتے ہیں۔ بس جتنے سلسلے ہیں اولیاء کے سب مولا علی پر ختم ہوتے ہیں۔
کچھ لوگ بس اسی بحث میں ہیں کہ وہ سید ہیں کہ نہیں ہے، ان کو تو بس اس سے زیادہ کچھ پڑھی نہیں ہے، لیکن تمام سلسلے اولیاء کے سب مولا علی پہ ختم ہوتے ہیں۔ ایک نقش بندی سلسلہ ہے جو صدیق اکبر کو ہوتا ہے، بلکہ جتنے سلاسل ہیں اولیاء کے سب علی، تو مولا علی اولیاء کے سرتاج ہوئے تھے، اور جو سادات میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں حسن و حسین۔ کیا کہنا صاحب، حضرت امام حسن کا کیا کہنا، امام حسین کا کیا کہنا، حسن میں بھی حسن ہے، حسین میں بھی حسن ہے، دونوں میں حسن ہے، پھر ظاہری حسن بھی ہے، باطنی حسن بھی ہے، ان کے ظاہر سے زیادہ باطن ان کا روشن ہے۔ بڑا اونچا مرتبہ سادات میں امام حسن امام حسین کا، لیکن اس کے بعد بھی مولا علی دونوں کے باپ ہیں، اور حضور نے خود ہی فرمایا کہ وہ ابوہما خیر اللہما، اور ان کا باپ یعنی علی جو ہے امام حسن حسین سے بہتر ہے، یہ حضور۔ اب آپ بحث کرتے رہو، جتنی چاہتے ہو کر لو، آپ کو فرصت ہے یہی سب کرنے کی، زمینی حقائق دیکھنا نہیں آپ کو، امت مسلمہ کس حال سے گزر رہی ہے اس پر آپ کو نظر کرنی نہیں ہے، اس کا مداوع کیا ہے اس کی آپ کو فکر نہیں، یہی سب بس لے کر کے بیٹھے رہو۔ فرصتی لوگوں کا کام یہی سب ہے، کہتے آؤ یہی کریں، مناظرہ کر رہے ہیں، اور مناظرہ بھی نہیں کرتے تو بجاؤ مشاعرہ کریں، اور مشاعرے میں شاعر کے اوپر سے سر کے اوپر سے نوٹ اڑائے، کسی اللہ والے کے اوپر سے نوٹ اڑایا گیا کبھی نہیں اڑایا، یہ سب ہو رہا، اس کے اوپر سے نوٹ اڑا رہا، یہ کس کی سنت ادا کر رہے بابا، شیخی بتا رہے۔ اگر مناظرہ نہیں ہے تو کہا چلو مشاعرہ کریں، امت کس دور سے گزر رہی ہے، وہ کس تکلیف کا اسے سامنا ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، بس یہ سب لے کر کے بیٹھے۔ چل اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں بیچارے کہ ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے کہتے بھی ہیں، اور یہی کریں گے بیچارے، تو تمام سلسلے مولا علی ہی پر ختم ہوتے ہیں، تو وہ تمام سلسلوں کے سرتاج ہیں۔ اب ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں، چاہنے والوں سے تو پوچھا گیا تو ظاہر کو تعریف کریں گے، اور وہ ہمیں بھی تعریف کہلائیں، شہنشاہ ولایت ہیں، پھر چاہے کسی سنی سے پوچھ لیجیے خوب تعریف کرے گا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر سکے گا، جتنی تعریف کے لائق نہیں کر پائے گا، تعریف کر۔ شیعہ سے پوچھیے تو وہ تو زمین آسمان کی خلا بھی ملا دیں گے، البتہ کسی وہابی سے اور خارجی سے پوچھیں گے نا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، کسی سے پوچھیں گے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، اور ٹھیک سے گفتگو نہیں کر پائے، لیکن مجبور ہے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہے۔ چلو تو ہم خود مولا علی سے کیوں نہ پوچھیں کہ سب تو کہتے ہیں، سب تو آپ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، وہابی کو وہابی ہونے پر فخر ہے، جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی کو ہونے پر فخر ہے، تبلیغی کو تبلیغی ہونے پر فخر ہے، جبریہ کو جبریہ ہونے پر فخر ہے، قدریہ کو قدریہ ہونے پر فخر ہے، مرجیہ کو مرجیہ ہونے پر فخر ہے، بہت سارے فرق ہیں، فخر ہے نہ کہتے بس کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کچھ ان کے پاس اسی سے خوش ہیں، تو جیسے سب کو سنی کو سنی ہونے پر فخر ہے، شیعہ کو شیعہ ہونے پر، وہابی کو وہابی پر فخر ہونے پر، ویسے مولا علی کو مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ اب یہ ٹائٹل بھول گئے لوگ، ہلکا سمجھنے لگے کہ مسلمان ہونا ہلکا ہے، سب سے بڑی ڈگری مسلمان ہونا ہے، یہ سب بھول گئے، اب یہ سب بھول گئے۔ مولا علی کو فخر ہے اس بات کا کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ تو میں نے ایک ایسا ترجمہ کیا کہ انا رجل من المسلمین، جو کہا میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، لیکن اگر عربی قوانین کو پیش نظر رکھ کے میں ترجمہ کرنے جاؤں اس کو کھولنے جاؤں تو کچھ اور نکلے گا۔ رجلن پہ تنوین ہے، یہ ہمارے عوامی بھائی جو ہیں کیا بتایا جائے سب، بس اللہ رحم کر، العوام کل انام، عام لوگ جانور جیسے ہوتے ہیں، کیا وہ بیچارے تنوین کیا سمجھیں گے، یہ نون ساکن ہے تنوین، یہ دو زبر دو زیر دو پیش، سمجھے، یہ سب تنوین ہے، اب تو سمجھ میں آیا، یہ قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہوں آپ کو، تو عربی قاعدہ اور قانون کے اعتبار سے کبھی یہ تنوین تعظیم کے لیے آتی ہے، کبھی توہین کے لیے آتی ہے، یہی تنوین کبھی بڑائی بتاتی کبھی چھوٹا ہونا بتاتی، یہی تنوین، یہ دو زبر دو زیر دو پیش، تو رجلن پہ تنوین ہے،
دو پیش ہے، تو مانا یہ ہوگا کہ میں مسلمانوں میں سے ایک چھوٹا سا مسلمان ہوں. بس جو شہنشاہ ولایت ہیں وہ مسلمانوں میں سب سے چھوٹا سا مسلمان بتا رہے ہیں. ہم کسی لائق نہیں ہے تو اللہ مت اتار رہے ہیں صاحب. اب کریے ہے صاحب، دو دو سطر میں جو ہے ٹائٹل لکھا جاتا ہے. وہ خوش آمدی لوگ تو یہی سب کرتے ہی رہتے. مسلمانوں میں سے ایک چھوٹا سا مسلمان، چھوٹا سا، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جب بندہ خدا کے لیے چھوٹا بنتا ہے تو اللہ اس کو بڑا بنا دے گا. جب خدا کے لیے کوئی چھوٹا بنتا ہے، خدا کی بڑائی دیکھ کر کے چھوٹا بنتا ہے، تو اس بڑے کے آگے کیا بڑا بنا، اس بڑے کے آگے کیا بڑا بنے، تو پھر اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. جب وہ بہت چھوٹے بڑے بنے تو اللہ ان کو بہت بڑا بنا دیتا. دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑا ہی دیتا، آسمان آپ کے دل میں ہے دکھائی دیتا. آسمان کتنا بڑا ہے بھیا، اور آنکھ کا دل کتنا چھوٹا ہے. یہ آنکھ کا جس میں آدھی بنا ہوا ہے آنکھ میں، یہ چھوٹا سا یہ آسمان دکھائی. یہ دیکھو سب ہمارے جسم کے جو کل پرزے ہیں، کتنے بڑے بڑے، ہاتھ کتنا بڑا، پاؤں کتنا بڑا، جسم کتنا بڑا، اور وزن تو 1 کنٹل سے کہیں زیادہ. کسی کو کچھ سجائی نہیں دیتا. وہ ذرا سا دل جو ہے وہ دیکھ رہا ہے آسمان دیکھ رہا ہے. آسمان آپ کے دل میں ہے. پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا پہاڑ دور ہے، لیکن جب وہ چھوٹا بنا تو اس پر تجلی آئی. تجلی کہاں ہوئی؟ دور پر ہوئی ہے. خود حضور ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کی بڑائی دیکھ کے چھوٹا بنا، اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. تواضع مانے جھکنا. جس نے جھکاؤ پیدا کیا، جب بندہ خوب جھک جاتا ہے تو اللہ اس کو خوب اٹھا لیتا ہے. اسی لیے ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے پہلے کھڑے رہتے ہیں نا، کھڑے رہتے ہیں، کھڑے کھڑے پھر جھک جاتے ہیں، جس کو رکوع کہتے ہیں. پھر وہاں جی نہیں بھرتا تو گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بچھ جاتے ہیں. جب سجدے میں جا کے بچھ گیا بندہ تو قدرت نے کہا ہے بندے تو نے اپنے چھوٹے ہونے کا ثبوت دے دیا، اب اس سے زیادہ کیا ثبوت؟ میرے آگے بچھ گیا ہے تو میں تجھے اٹھا دیتا ہوں. یہ ہے تمہارے نماز کا راز. نماز آئی تھی اٹھانے کے لیے، لیکن اس کو برطرف کر دیا. جمعہ پڑھنے لگے. کچھ لوگ عید بقرعید پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو بھی نہیں کرتے، ان کی پڑھی جاتی ہے. مسل مشہور ہو گئی، 8 کے ہیں، کھاٹ کے ہیں، 360 کے ہیں، ایسے بھی ہیں. نفل پڑھنے رمضان میں آتے ہیں، فرض پڑھنے روز نہیں آتے. کیا کیا سوچ ہے آپ کی؟ یہ تراویح کیا نفل میں ہے؟ فرض پڑھنے نہیں آتے. سوچ ذرا دیکھیے، سوچ ذرا دیکھیے. کہتے من تواضع للہ، جس نے جھکاؤ لے لیا اللہ کے لیے، اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. ومن تکبر، اور جو بہت بڑا بنا، اللہ نے اس کے عہدے منہ گرایا. جس نے تکبر کیا، بڑائی کرنا شروع کر دیا، میں بڑا ہوں سمجھنا، اس کو قدرت گرا کے ہی رہتی ہے. آج تک جتنے متکبرین ہیں کسی کا انجام اچھا نہیں ہوا، کوئی بھی ہو، کسی کا. نہ فرعون کا اچھا ہوا، نہ حامان کا اچھا ہوا، نہ شداد کا اچھا ہوا، نہ نمرود کا اچھا ہوا، سمجھنا ہٹلر کا اچھا ہوا. بتا نہیں سکتے کہ ہٹلر کدھر چلا گیا. اور آج جو ہٹلر کی راہ پر چل بنے ہیں ان کا بھی انجام دیکھ لینا اچھا نہیں ہوگا. بہت بڑے مت بنو، عہدے منہ گرائے جاؤ گے. من تکبر وضع اللہ، اللہ اس کو گراتا ہے. جتنے چھوٹے بنو گے نا، قدرت تمہیں اتنے بڑا بنائے. لیکن اللہ کے لیے، آدمی کے لیے نہیں. آدمی کے سامنے تو بہت چھوٹے بنتے ہیں. آدمی کے سامنے بہت چھوٹا بنتا ہے. وہ تو ڈسپلن ہے. ایک سپاہی جب کسی آفیسر کے پاس جاتا ہے دیکھو کیسے ہوتا ہے. اور میں نے کچھ لیڈروں کو دیکھا ہے جن کے نام بھی جانتا ہوں میں، لیکن نہیں دیتا ہوں. کسی کی خواہی نخواہی، سرے سے برائی کی نام لے کے ٹھیک. موحد ہو کے دیکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں لیڈر، جو پارٹی کے دل و دماغ پھیلانے والے لوگ، ان کے پاس دیکھا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے. خدا کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تو نہیں ہو گئے ہوتے. ایسے کھڑے صرف چند ٹکے کے لیے اور 2 روٹی کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. آدمی کے آگے تو چھوٹے بنتے ہیں. جب کیا کوئی مجرم کھڑا ہوتا ہے، دور کھڑا ہو، وہ بھی جوتا اتار کے، یہ کہیں جوتا اتار کے نہ مار دے، وہ دور کھڑا ہو. یہاں تو چھوٹے بنتے ہیں. نہیں، خدا کے آگے اتنے چھوٹے بنو کہ کسی کے آگے اتنے چھوٹے نہ بنو. اتنا چھوٹا بنو، وہ قدرت چاہتی، پھر تمہیں قدرت بڑا بنائے گی. بڑا آدمی خود نہیں بنتا، قدرت بناتی ہے. جیسے آدمی خود پیدا نہیں ہوا، خدا نے پیدا کیا، اسی طرح آدمی خود بڑا نہیں ہوا، اللہ نے کیا اس کو. اس کا احسان مانو. اسی لیے کبھی کبھی معراج کے موقع پر میں نے اشارہ کیا تھا کہ دیکھو یہ موقع ہے، تھوڑا سیکھ لو.
قصہ اسرا سے سیکھ لو. 15 بار سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اس سے سیکھ لو. سرسری طور پر تو پڑھ کے آپ گزرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ڈوب کر کے آپ نے معنی نکالنے کی کوشش کی ہو سمجھنے. اس لیے کہ قدرتی الفاظ ہیں، منبع غیب سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، بہت اپنے پیچھے معنی رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسرا برسولہ، سبحان الذی اسرا بنبیہ، یہ سب نہیں. باقی ہے اس کے لیے جو لے گئے ایک رات اپنے نبی کو اپنے رسول کو، یہ نہیں عبد کا لفظ عبد استعمال ہوا. اب کے معنی بندہ، اب کے معنی غلام. حضور جب خدا کے آگے اتنے چھوٹے بنے کہ کوئی اتنا چھوٹا نہیں بن پایا، تو اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا کہ ان کے جیسا دوسرا کوئی بڑا نہیں. انہیں اٹھا لیا میرا، بالکل سیدھے اٹھا لیا. اب نہیں بیٹھے. اور یہ عبد چیزیں، اب دہو چیزیں دیگر، اب اور ہے، اب دہو اور ہے. بندے تو سب ہے اللہ کے، لیکن اب دہو اس کے بندے جس کو اس نے خود اپنا بندہ کہا وہ اور ہے. اپنے بندے کو لے گئے گا. آپ کی بندگی اس شان کی ہے کہ آپ خدا تک پہنچ گئے. رسالت ایسی ہے کہ لوگوں کے درمیان آ گئے. یہ رسالت تھی جو آپ کو یہاں لے آئی، یہ نبوت تھی جو آپ کو یہاں دنیا میں لے آئی، یہ بندگی تھی جو خدا تک لے گئی. نہیں ہے ایسا؟ پاگل ہو، کچھ نہ سوچنا نہ سمجھنا، بس ادھر ادھر گپے مارنا اور سارا وقت یوٹیوب اور فیس بک میں تباہ کرنا. سمجھتے ہیں کہ وہاں بہت بڑا قابل بنا دیا جائے گا. کتنے لوگوں کو ناکارہ انہوں نے بنا کے چھوڑ دیا. اچھا بس وہ دن بھر گھماتے رہتے، مرد بھی عورت بھی. تو بندگی تھی جو خدا تک لے گئی. ہم بندے بن کے جائیں گے وہاں. جتنے چھوٹے بنیں گے اتنا اس سے قریب. اچھا یہ بتائیے، یہ چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، مسجد کی چھت ہے اوپر، سبھی بیٹھے ہیں. یہ چھت یہاں سے کتنی اونچی ہے جہاں بیٹھے ہیں؟ آپ نے ایک اندازہ کر لیا کتنی اونچی ہوگی؟ ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ناپ کر کے مجھے بتائیں، آپ نے اندازہ کر لیا کتنی اونچی ہے. بھائی ہم نیچے بیٹھے ہیں یہ چھت اوپر، اور یہیں کہیں نیچے تہخانہ ہو، نیچے جائیں تب یہ چھت کتنی اوپر ہوگی؟ اب کتنی اوپر ہوگی؟ اب زیادہ اوپر ہوگی. اگر نیچے تہخانہ ہے اس مسجد کے، نہیں ہے یہاں اتفاق سے، نہیں تو اس میں کچھ لوگ تلاش کرنے لگے کہ کوئی تہخانے میں مندر تو نہیں ہے. کیا مصیبت ہے صاحب، کیا بلا ہے یہ، کیا حکمت عملی ہے. تو نیچے جتنا جائیں گے آپ کی چھت اوپر ہوتی جائے گی. نیچے ہزاروں فٹ آپ چلے گئے اور چھت اوپر ہو گئے. معلوم ہوا آپ جتنے نیچے ہوئے چھت اوپر بڑی ہوئی. اسی طرح بندہ جتنا نیچا ہوا اس کی کبریائی اتنی ظاہر ہوگی. نیچے بنو بابا تب اس کی بڑائی دکھائی دے گی. اپنی بڑائی لیے بیٹھے ہو کہاں سے دکھائی دے گا؟ مرور رصد کبریا و منی ساتش غنی قدیمش و ملکش غنی. بڑائی اور کبریائی اسی کا حصہ ہے. بڑائی اور عظمت صرف اسی کے لیے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے، اور اس کا ملک بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ. اسی لیے اقبال کا ایک شعر بھی مجھے یاد آتا، پڑھ دوں آپ کو، شاید آپ کے حافظے میں کہیں پڑھا رہے تو پڑھا رہے. وہ کہتا ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے یک وہی باقی بتانے حاضر. سب اپنی اپنی حکومت لے کے بیٹھے ہیں. یہ برٹش حکومت ہے، یہ فرانس کی حکومت ہے، یہ جرمنی کی حکومت ہے، یہ امریکہ کی اور ٹرمپ کی حکومت ہے، اور یہ سعودی کی حکومت ہے، پاکستان کی، انڈیا کی، سب تمام. ٹھیک ہے 4 دن کی بات ہے سب. کیا ہمیشہ سے آپ کی حکومت رہی؟ نہیں. ہمیشہ رہے کہ نہیں؟ خدا کی حکومت ہمیشہ رہی. 4 دن کی حکومت ملی تو زمین کو پاؤں نہیں پڑتا، اور زمین دیکھنے کے لیے پاؤں کا تلوا دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو کہیں کچھ اور ہمیشہ کے لیے ہوتا تو کیا کرتی ہے؟ یہ 4 دن کہتا ہے کہ حکومت صرف خدا کی ہے اور سپر پاور صرف خدا ہے. اب مسلمان بھی جب سپر پاور کہتا ہے امریکہ کو تو مجھے بڑی ہے. ارے وہ پاور نہیں ہے، سپر پاور تو جانے دیجیے، بگوڑا ہے وہ، بنیا ہے وہ. سپر پاور، یہاں بنیوں کا نام سپر پاور ہے. پاور ہی نہیں ہے کسی کے پاس، ساری قوت جو ہے اللہ کے پاس. ایک جھٹکے میں تو آدمی ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. ایک جھٹکے میں ایک آگ لگ جائے نا تو بجھائے نہیں بجھتی. ایک مرتبہ سمندر حملہ ہو جائے، سمجھ میں آبادیوں کو بہا لے جاتا تنکے کی طرح سے. تو کوئی سپر پاور کام نہیں آتی، کچھ نہیں آتی. ایک جھٹکے میں تو سب، ایک زلزلہ آتا ہے تو ہزاروں آبادیوں کو دفن کر دیتا ہے. ایک جھٹکے میں کیا ہے؟ ایک کرشمے قدرت میں تو ادھر ادھر دنیا ہو جاتی. پھر بھی سپر پاور، جو خدا کو بھول جاتا ہے وہ بھی سپر پاور ہی کہتا. آج جو مجھے مسلمان کہلانے والے حکمرانوں پر ہے، کیوں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے غیروں سے اتنا گلا نہیں ہے جتنا اپنوں سے ہے. غیروں سے گلا نہیں ہے، اپنوں سے ہے. غیر تو پھر ٹھیک ہے، ان کا تو جو اپنا مشن ہے کرتے ہیں، لیکن جو اپنے کہلاتے ہیں، نہیں اپنے لیکن کہلاتے ہیں، تو ان سے گلا ہے. وہ چاہے پھر ہل ہو چاہے حرف ہو، دونوں سے گلا.
اسی لیے کسی نے کہا ہے وہ گلا جفائے وفا نما، وہ گلا من شکایت، وہ گلا جفائے جفا من ظلم. مسلم ہو کر کے مسلمانوں پر ظلم کر مارے ڈال رہے ہو. کیسے مسلمان ہو آپ؟ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ملی مفاد نہیں، کچھ قومی مفاد تمہارے پیش نظر نہیں، انسانی مفاد پیش نظر نہیں تمہارے. وہ گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کرو بت قدم میں اگر بیاں تو کہے صنم بھی ہری ہری. کیا جو عرب حکمراں کر رہے ہیں، اگر کسی دیر میں مندر میں بھی یہ بات اس کے ظلم کی کہانی کو ارے بولے ایسے، ارے رام رام ایسا کیسا ہونے لگا، وہ بھی رام رام کرنے لگیں گے. جی صاحب یہ ہے اہل حرم. پھر سے سن لے گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کرو بت قدم، بت خانے میں بھی بیان کرو تو کہے تو بت بھی کرے یہ کیا ہو رہا، تو کہے صنم بھی ہری ہری. لوگوں ہوش کے ناخن لو اور سیکھو کہ اسلام کیا ہے. بہت پیارا مسئلہ ہے، بہت اچھا ہے. پہلے سمجھ لو، پھر اس کے بعد پھر اس کو عمل میں لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.